نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سے ایک کالر نے سوال کیا، میں نے آپ کا کوئی بیان سنا ہے کہ جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یعنی کچھ خاص صحابہ جو تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے میٹنگ کی تھی کہ خلافت جو ہے ہم نے بنی ہاشم میں نہیں جانے دینی، خلافت پر ہم قبضہ کریں گے۔ آیا یہ جو پروگرام بنایا اس کا کوئی حوالہ ہے؟ ایک کالر نے سوال کیا۔ آگے حسن اللہ یاری نے جواب دیتے ہوئے الفروع من الکافی کا حوالہ دیا اور کا بے شمار اس کے علاوہ حوالے جاتے ہیں کہ یہ جناب والا یہ اصحاب جو تھے یہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے اور انہوں نے جناب والا جو ہے پروگرام بنایا کہ ہم خلافت کو بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو قبضہ کریں گے، ہم بادشاہ بنیں گے، ہم خلیفہ بنیں گے۔ یہ پروگرام دور نبوی میں بنا تھا اور جس کی تفصیل جو ہے وہ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی آئی ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی جو ہے وہ بات کی ہے اور تمام مفسرین کہتے ہیں یہ حسن اللہ یاری کا قول ہے۔ پہلے حسن اللہ یاری کی یہ بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر اس کے بتائے ہوئے حوالے پیش کروں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ حدیث جو ہے کس پائے کی ہے، یہ روایت کس پائے کی ہے اور یہ کہاں کہاں لکھی ہے۔ کعبہ جو تھا اسلام سے پہلے بھی عرب اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کعبے کے اندر گئے، انہوں نے اپنا وہ ایک آپس میں ایک اگریمنٹ لکھا، اس پہ دستخط بھی کر دی۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر ہے 4، یہاں پر صفحہ نمبر 545 ہے، اور بھی روایات میں ہے، یہ حدیث نمبر 28 ہے۔ دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، یعنی امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم ان کے ساتھ اکٹھے کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو کعبہ میں پرانے زمانوں میں ایک پتھر تھا، اب یہ پتھر کی بات ہو رہی ہے کہ رخامہ ایک پتھر کہ جہاں حضرت مولا کائنات شریع ازدہ کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا علی کو اس پتھر پہ رکھ دیا تھا۔ اب یہ پتھر کی تفصیلات کو آگے بیان کرے گا۔ پتھر تھا، اس پتھر رخامہ، وہ عقیق تھا، بڑا سا وہ لال رنگ کا کوئی پتھر تھا ہوتا تھا، یہ روایات میں تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی پتھر پہ رکھا تھا، کعبہ شریف میں ان کو اسی پتھر پہ رکھا تھا۔ تو شیعہ حضرات اس سے بڑی محبت کرتے تھے اس پتھر سے، ٹھیک ہے نا، اس پتھر سے بہت محبت کے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے اس سنگریزوں کو کسی جام میں رکھ کے پانی اس میں ڈالا تھا کہ یہ وہ سب پتھر تو نہیں، اب اس کے کچھ سنگریزے بچے ہمارے پاس۔ اب پتہ نہیں یہ پتھر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے۔ بہرحال تشیع کے ہاں یہ روایت ہے، اہل سنت کے ہاں تو یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال پہلے پتھر کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے اب روایت کے اوپر آئے گا کہ یعنی حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام باقر، حضرت سیدنا امام زین العابدین، یہ دونوں ائمہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس پتھر کے پاس جہاں حضرت مولا کائنات شریع ازدہ کی ولادت ہوئی اور رکھا گیا، اور وہاں حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور وہاں ایک بات کہی، یعنی اس فروع کافی کے مطابق۔ اب کتاب بھی چیک کر لیں، فروع کافی ہے، اہل سنت کی کوئی کتاب نہیں۔ کیا یہ الزام یہ جو ہے اپنی طرف سے جو مرضی لکھتے جاؤ اور اہل سنت پہ الزام دیتے جاؤ، یہ فن مناظرہ کے اندر ہے؟ کیا اس کو خصم قبول کرتا ہے؟ اس طرح تو ہندوؤں نے بہت کچھ اہل اسلام کے خلاف لکھا ہوا ہے، کیا وہ سب قبول کر لیا جائے؟ اس طرح تو اہل سنت نے تشیع کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کیا وہ سب کچھ یہ قبول کریں گے؟ مستشرقین نے اسلام کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، کیا یہ جناب والا محقق ایک بندہ، ایک تحقیق کرنے والا اس کو قبول کرے گا؟ الزام میں خصم کیا ہے کہ مخالف کی کتاب سے وہ حوالہ دکھایا جائے؟ نہیں ہے ہی نہیں، مخالف کی کتاب کی ایک تفسیر نہیں ہے جس کے اندر یہ حوالہ ہو، اور ایک حدیث کی کتاب نہیں جس کے اندر یہ حوالہ ہو۔ کہاں ہے حوالے؟ تشیع کی کتابوں میں۔ تو تشیع نے تو بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملا ہوئے ہیں۔ بہرحال سن لیں۔ تو اس میں تبرک کے طور پہ پانی پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا، وہاں پہ رخامہ حمراء تھا بین العمودین، وہ دو ستونوں کے درمیان تھا وہ پتھر۔ تو میرے والد صاحب نے اس پہ نماز پڑھی ہے، یعنی امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام نے۔ فقال فی هذا الموضع تعاقد القوم، اسی مقام پر غاصبین فدق، غاصبین خلافت، غاصبین امامت آپس میں انہوں نے عہد کیا تھا۔ غاصبین خلافت، غاصبین فدق، انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ کون مراد؟ کیونکہ بقول ان کے تو فدق کو جو ہے وہ چھینا ہے جناب سیدنا فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر، تو ان کو یہ غاصبین فدق کہتے ہیں، اور خلافت مولا علی کا حق تھا، انہوں نے چھین لیا، یہ غاصبین خلافت ہو گئے۔ کعبے میں آ کر انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا
کہ لئن مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل، اگر پیغمبر وفات ہو جائیں یا قتل کیا جائیں، لا اللہ يرد هذا الامر فی احد من اہل بیت، اس امر امامت و خلافت کو اہل بیت کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے بھائی، ان کے بعد ہم نے نہیں کسی کو، ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا۔ لو بھی انہوں نے یہ عہد کیا، یہ وعدہ کیا اس پتھر کے پاس کہ امر خلافت کو یعنی خلیفہ کا چناؤ جو ہے اس میں ہوتے ہوئے ہم جناب والا یہ اہل بیت میں نہیں جانے دیں گے، مولا علی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، امام حسن کو نہیں دیں گے، امام علی مقام امام حسین کو نہیں بننے دیں گے۔ یعنی یہ انہوں نے عہد کیا، کنہوں نے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، کیونکہ آگے نام انہی کے آتے ہیں بقول۔ اب یہ روایت ہے تشیع کی، اور میں آگے جا کے بتاؤں گا یہ کس کس کتاب کے اندر روایت آئی، اور اس روایت کا میجر راوی کون ہے جس نے گھڑ کے دیا، وہ بھی کذاب دجال، اور یہ ہماری گواہی نہیں، ان کے اپنوں کی گواہی کہ وہ دجال و کذاب تھے، گھڑنے والے، غلو کرنے والے، زمین و آسمان کے کلابے منانے والے، حسن اللہ یاری کی طرح۔ ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا، نہ علی علیہ السلام کو، نہ حسن، نہ حسین کو۔ قل تو میں نے کیا ومن کان، میں نے وہاں پہ کون تھے، کان الاول والثانی، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ یہ حضرت امام باقر سے روایت ہے، یعنی امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے، میرے بابا نے مجھے بتایا۔ اب جب امام زین العابدین نے کہا یا اول اور ثانی یعنی پہلا اور دوسرا، یعنی مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہمارے خلافت کو ہم اہل بیت میں نہیں جانے دیں گے، تو حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان وہ کون ہے، میں نے پوچھا۔ ویسے تو تشیع کا عقیدہ کہ امام تو ہر شے جانتا ہے، اگر ہر شے جانتا ہے تو حضرت امام باقر نے یہ سوال کیوں کیا؟ بتائیے، یہ سوال بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہر شے نہیں جانتا، اور اگر کوئی کہ امام ہر شے جانتا ہے تو یہ قصہ من گڑت ہے، یا کم از کم یہ سوال من گڑت ہے۔ تو جس روایت کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا من گڑت ہو جائے وہ ساری روایت درست ہوتی ہے۔ جس کتاب کا، جس عبارت کا، جس مضمون کا ایک ٹکڑا من گڑت ثابت ہو جائے اور عقیدے پہ ضرب پڑے، یعنی یہ سوال بتاتا ہے کہ امام کو پتہ کوئی نہیں کہ وہ کن لوگوں نے عہد کیا ہوا ہے، تبھی تو وہ سوال کر رہے ہیں، اور ادھر تمہارا عقیدہ اور نظریہ کہ امام زمین و آسمان کی ایک ایک شے جانتا ہے، یا وہ عقیدہ غلط، یا یہ عقیدہ غلط، یا یہ سوال غلط اور یہ واقعہ غلط۔ تو درایت روایت بتاتی ہے، روایت کی درایت بتاتی ہے کہ یہ روایت غلط ہے۔ باقی سند پر تو میں کلام کروں گا۔ نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے، ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھا، سالم ابن ابی حبیبہ، سالم مولا حذیفہ، یہ 4-5 صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا۔ اچھا، کتنے نام لیے یہ بات یاد رکھیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ابو عبیدہ بن الجراح اور سالم مولا ابن شیبہ، یہ 4 صحابہ یاد رکھیے گا، 4۔ اس کے علاوہ بھی اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، یہ آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے، ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، 3 آدمی، 3 منافق آپس میں جو نجوہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھا اللہ ہے۔ اور آگے پھر اس نے وہ سورۃ مجادلہ کی آیت پڑھ دی، کتنے بندے تھے؟ 4، یہ بات یاد رکھا۔ اب درایت دیکھیے گا، روایت سند کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ میرے پاس الشافی فروع کافی کا ترجمہ ہے، اور اس کی جلد 4 ہے، اور ترجمہ اس کا کتاب الحج و کتاب الجہاد اس کا چیپٹر ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ظفر حسن صاحب قبلہ نے۔ اب انہوں نے 530 صفحے میں کتاب الحج کے تحت 28 نمبر روایت کے اندر لکھا کہ عدت من اصحابنا ان سہل بن زیاد۔ اب یہ سہل بن زیاد کے اوپر یہ روایت کھڑی ہے، سہل بن زیاد کے اوپر، کہ اس نے ان ابن فدال، ان سفیان بن ابراہیم الجریری، ان الحارث بن الحسیر الاسدی، یہ روایت کر رہا ہے۔ بہرحال ترجمہ سن لے کیا لکھا ہے۔ فرمایا ابو جعفر یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام نے، میں اپنے والد کے ساتھ کعبہ میں آیا، انہوں نے دونوں ستونوں کے درمیان رخامۃ الحمرا میں نماز پڑھی، اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر رسول مر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو ترجمہ غلط کر رہے ہیں، مر جائیں، وفات پا جائیں، تو امر خلافت کو ہرگز اہل بیت میں سے کسی کی طرف نہ جانے دینا۔ میں نے کہا وہ کون تھے، یعنی امام باقر پوچھ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین سے کہ وہ کون تھے۔ فرمایا اول و ثانی و ابو عبیدہ بن الجراح و سالم بن حبیبہ، کتنے بندے نام لیے؟ 4۔ اب پھر پڑھا، اس موقع پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور وہ قرآن کی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ یہ میرے پاس ہے جناب والا، تفسیر البرہان شیعہ کی تفسیر ہے، اور جلد ہے اس کی 10 اور صفحہ ہے 36۔ اس کے تحت وہ آیت ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم
वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुआ मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान और जमीन की हर चीज को जानता है? कभी 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर यह कि उनका चौथा अल्लाह होता है। 3 आदमी सरगोशी करें तो चौथा अल्लाह होता है। 5 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर उनका छठा अल्लाह होता है, और ना कम और ना ज्यादा मगर वो 7 होता है। तो यहां अल्लाह ने 3 की बात की, 5 की बात की, 4 की तो बात ही नहीं की। और बंदे कितने हैं? 4। अगर इसी मौके पे खास पहले नंबर पे यही 4 मुराद थे और ये आयत उतरनी थी कि जिन्होंने 4 बंदों ने नजवा किया था, सरगोशी की थी काबा के अंदर बैठ के, तो अल्लाह यहां 4 का जिक्र करता कि 4 नहीं होते लेकिन 5वां खुदा होता है, 5 नहीं होते छठा खुदा होता है। यहां अल्लाह पाक ने 4 का नाम ही नहीं लिया, 3 और 5, बस आयत ठोक दी। आयत ठोकनी है। अब इसकी तफसीर के अंदर इसने क्या लिखा, वही अल काफी में जनाब कुलैनी ने जनाब अबू वसीर से नकल किया है कि उन्होंने हजरत इमाम अबू अब्दुल्लाह सादिक से नकल किया कि आपने अल्लाह ताला के इस कौल कि मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू, कभी 3 की सरगोशी हो तो फिर उनका चौथा अल्लाह होता है, और अगर 5 का नजवा हो तो छठा वो होता है, कभी अदना व अक्सर नहीं मगर ये कि वो उनके साथ है, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। कि ज़ैल में आपने फरमाया फलां फलां अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उज़ैफा के गुलाम सालम, मुगीरा बिन शुअबा के बारे में नाज़िल हुई जब उन्होंने आपस में मुआहदा किया और तअहुद और तवाफुक किया कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे तो खिलाफत को बनी हाशिम में नहीं जाने दिया जाएगा, खिलाफत व नबूवत दोनों बनी हाशिम में नहीं होने देनी। तो उनके बारे में अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की। अच्छा, पहले कहा कि बंदे कितने हैं? 4। अब बंदे कितने हैं? एक हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अच्छा सालिम, मुगीरा बिन शुअबा, बंदे 6। जहां भी 5 नहीं है, 3 हूं तो चौथा खुदा, 5 हूं तो छठा खुदा। ना अल्लाह ने यह कहा कि 4 हूं तो 5वां खुदा, 6 हूं तो 7वां खुदा। अगर तो 6 बंदे हैं तो 6 का नाम नजवा में नहीं है, 6 की तादाद अदद नजवा के अंदर नहीं आए थे नजवा के अंदर। और अगर 4 हैं तो 4 का अदद जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नजवा में बयान नहीं किया। अब बताओ, वहां तो 3 और 5 का बयान हो रहा है, पता चला 4 वाली भी रवायत गलत है, 6 वाली भी रवायत भी गलत है, लेकिन लिखी कहां है? कुलैनी में। अच्छा, यानी सारा मदार कुलैनी के ऊपर है, नजला सारा कुलैनी के ऊपर है। अब कुलैनी क्या है ये सुन ले जी। इसमें सहल बिन जियाद जो रावी है जिसके ऊपर यह रवायत खड़ी है, खुद शिया मुहद्दिस नजाशी के नजदीक ये ज़ईफ है। और वो क्या लिखते हैं? काना ज़ईफन फिल हदीस गैर मुअतमिदिन फीह व काना अहमद इब्न मुहम्मद इब्न ईसा यशहदु अलैहि बिल गुलूव वल कज़्ब। वो कहते हैं कि ये ज़ईफ है हदीस के अंदर, ये इस पर एतमाद नहीं किया गया, ये गैर मुअतमिद बंदा है सहल बिन ज़ियाद। लेकिन जिस पर मुहद्दिसीन शिया ने एतमाद नहीं किया उस पर हसन अल्लाह यारी एतमाद कर रहे। वकाना अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा, ये एक बहुत बड़े मुहद्दिस शिया के गुजरे जिनकी तारीफ में अभी सुनाता हूं। वो क्या थे? वो कहते थे यशहदु अलैहि बिल गुलूव वल कज़्ब, इसके ऊपर गवाही देते थे कि ये गुलूव करता है, जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता है, इधर की चीज इधर, इधर की इधर, तबर्रा और तवल्ला का ये मास्टर है, और वल कज़्ब झूठ बोलता है। ये अहले सुन्नत का कोई इमाम नहीं कह रहा, खुद शिया इमाम, शिया मुफस्सिर, शिया मुहद्दिस अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा वो कहता है, जिसके बारे में खुद रिजाले कशी के हाशिया 561 सफे के अंदर क्या लिखा है इसी अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा, ताकि मैं बता दूं कि यह कितनी बड़ी शान का है। जिसने तुम्हारे इस रावी को छक्का मारा और उड़ा मारा बाउंड्री के बाहर, यह किसी काम का नहीं है। और उसके ऊपर यह रवायत खड़ी है नजवा वाली, और इस रवायत को हसन अल्लाह यारी ने कलेजे से लगा लिया। अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा की शान यह है कि उसके हाशिये के अंदर रिजाले कशी के हाशिया में नजाशी ने लिखा व अबू जाफर शेख कुम्मिन व वजहुहा व फकीहुहा गैर मुदाफिन व कान आइदन अर्रईसुल्लज़ी यल्की सुल्ताना बिहा वल्लाकी अबुल हसन रजा। लिखा अबू जाफर कुम के शेख थे, यानी ये मोहम्मद बिन ईसा कुम का शेख, शेख कुम, और शेख भी थे, राहबर भी थे, फकीह भी थे, नाकाबिल तस्खीर थे। वो बगैर किसी दिफा के वहां के सुल्तान से भी मिलते थे, और हज़रत इमाम हसन
इमाम अली रजा से भी मुलाकात करते थे, यानी इतना पाए का वो मुहद्दिस और फकीह और शान वाला, वो कहता है, वो तुम्हारा बकौल तुम्हारा वो फकीह और रहबर और शेख कौम वो बयान करता है क्या कि सहल बिन ज़ियाद जो है ये यशहदु अलैहि बिल गुलुव वल कज़्ब, मैं गवाही देता हूं कि ये जनाब वाला गुलुव का शिकार भी था, किस्ब का शिकार भी था, झूठ भी बोलता था और जमीन आसमान के कलाबे भी मिलाया करता था। जिसकी रवायत के जिस रावी के ऊपर ये रवायत खड़ी है वो रवायत रावी तो ये निकला दरायतन भी गलत, रवायतन भी गलत। अगर दरायतन उसको दुरुस्त माना जाए, इमाम अबू जाफर इमाम बाकिर का सवाल करना कि कौन कौन थे जिन्होंने यहां जो है वो अहद किया था, ये सवाल करना ला इल्मी की दलील, और ला इल्म इमाम नहीं होता। ये उसूल काफी के अंदर लिखा है, इमाम को हर चीज का पता होता है। अगर पता है, ये सवाल बताता है कि रवायत गलत है, और अगर आप कहें कि ये रवायत ठीक है तो फिर इमाम उड़ता है कि इज्जत इमाम बाकिर इमाम नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तुम्हारे शर से मेरी कौम को महफूज फरमाए।